ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ میرے محترم ساتھیو، سورہ ابراہیم کی ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے معاد، آخرت اور رسالت و نبوت کو ایک انداز میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد مانعین نبوت کا انکار کرنے والے لوگ، ان کے برے عقائد کو، ان کی ہٹ درمی کو اور کوڑ پنے کو اللہ نے بیان کیا۔ اس نہ ماننے پر اللہ کی طرف سے کیا سزائیں ان کے لیے اللہ نے مختص کی ہیں، ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ پھر تھوڑا سا ایمان والوں کو خوشخبری دی۔ اب اللہ تعالیٰ اسی ایمان اور کفر ان دونوں کو ایک مثال کے ساتھ بیان فرمایا۔ گزشتہ بھی ایک مثال گزر چکی ہے جو ان لوگوں کے بارے کے اندر تھی، وہ یہ تھی کمثل الذین کفروا بربہم، مثال ان لوگوں کی جو اپنے رب سے کفر کرے بیٹھے، اپنے رب کا انکار کری بیٹھے ہیں۔ اعمالہم، ان کے اعمال کی مثال یوں ہی ہے کرماد، جیسا کہ راکھ ہو، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، کہ ایک آندھی والے دن میں وہ ہوا چلے اور ان کی اس راکھ کو اڑا کے لیتے ذرہ ذرہ۔ اب دو چیزیں ہوتی، راکھ اڑ گئی۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جی راکھ جمع نہیں ہو سکتی، راکھ جمع نہیں ہو سکتی۔ جو انہوں نے اعمال کیے ہیں کفر کی حالت کے اندر، خواہ کتنے ہی نیک اعمال کیوں نہ کیے ہیں، وہ اعمال موت اڑا کے لے گئی۔ پہلے تو وہ جمع نہیں ہو سکتے ان کو۔ دوسری چیز، اگر یہ راکھ جمع ہو بھی جائے، ذرہ ذرہ کر کے سب جمع کر لیں، اب یہ راکھ فائدہ نہیں دے سکتی، یہ راکھ ابھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ کہا کہ کسی طرح کوشش کر کے یہ کافر اپنے اعمال کو جمع بھی کر لیں تو یہ اعمال ان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ وجہ، جس پر رضائے الہی، اللہ تعالیٰ کی رضا کا لزوم ہونا ہے، آنی ہے، جس پر، وہ چیز ہے اعمال، ایمان کے بلبوتے پر اللہ تعالیٰ، ایمان کے بلبوتے پر انسان اعمال کرے گا اور ان اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوگی۔ کافر کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو وہ اعمال جو بغیر ایمان کے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا کبھی بھی مرتب نہیں ہوتی ہے۔ یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس کو آپ یوں سمجھیے، ہمارے مسلمانوں کے لیے کیا ہے، ہر وہ عمل جو اخلاص کے بعد کیا جائے گا، اس عمل پر اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوگی۔ وہ عمل جو اخلاص کے منافی ہے، اخلاص کے بغیر عمل کیا گیا ہے، اس عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رضا کبھی بھی مرتب نہیں ہوگی۔ اور اخلاص، میرے محترم ساتھیو، اخلاص ایک آسان سی چیز نہیں ہے کہ جی میری تو رضا اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ زبان کہہ رہی ہے کہ رضا اللہ ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ زبان کہہ رہی ہے۔ اصل کے اندر اخلاص عقل اور دل کا نام ہے، زبان کا نام ہے ہی نہیں۔ نیت کسے کہتے ہیں کہ جی آپ نے، ایک آدمی نے کوئی نیت نہیں کی، اللہ اکبر، دل میں اس کا ارادہ ہے عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، پیچھے امام کے بالکل ٹھیک نماز ہے اس کی، یہ تو زبان سے کہنا مستحسن ہے، اچھی بات ہے، نیت کر رہا ہے زبان سے۔ اصل چیز کیا نام ہے؟ نیت کا نام کس چیز کا ہے؟ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، جسے تصحیح نیت کہتے ہیں، نیت کا صحیح ہونا، یہی تو اخلاص ہے۔ اخلاص نام دل کا ہے، اخلاص نام سوچ کا ہے، دماغ کا نام ہے۔ یہ تو زبان کہہ رہی ہے اللہ کے لیے، رضا کے لیے۔ نہیں بھائی، اس دماغ کے اندر 100 قسم کی غرضیں چھپی ہوئی ہیں۔ کیا چھپی ہوئی ہیں؟ 100 قسم کی غرضیں، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ نمبر 1، حالات آئے ہوئے ہیں، مجبوریاں ہیں کوئی، ان مجبوریوں کو دور کرنے کے لیے نماز شروع کی ہوئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے۔ زبان کہہ رہی ہے کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ سوچ کہہ رہی ہے مجبوریاں ہیں پیچھے، بیمار ہوا ہے سخت، اس کو
کو معلوم ہے اسی در کے علاوہ شفا کہیں اور ملنی نہیں ہے، آیا ہے اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کی رضا نہیں ہے تو سوچ کے اندر بیماری سے تندرست ہونا ہے، سورہ مزمل پڑھتا ہے روزانہ، اللہ کی رضا کے لیے سورہ مزمل پڑھ رہا ہوں۔ جب تو نے مولوی صاحب سے سورہ مزمل کا وظیفہ لیا تھا تو کیا بول کے لیا تھا کہ جی حضرت رزق میں تنگی ہے، اس کے لیے وظیفہ عطا فرما دی، تو رزق تنگی دور کرنے کے لیے بڑا سوچ کیا کہتی ہے، اخلاص کی بڑی قسمیں ہیں، اور اخلاص بڑی مدتوں کے بعد شیخ آتا ہے، بڑی طویل محنت کرنے کے بعد یہ چیز ملتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے اخلاص وہ کنارہ ہے سمندر کا کہ ایک خون کے سمندر میں غوطے مار 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 کے ایک کئی کونے میں ایک کنارہ آتا ہے جس کا نام کیا ہے، اخلاص ہے۔ اخلاص اتنی جلدی پیدا نہیں ہوتا طبیعتوں کے اندر، کہیں قسم کے امراض نکلیں گے طبیعتوں سے، پھر جا کے کہیں جا کے اخلاص پیدا ہوگا۔ صفحہ کے اندر، اہل اللہ کے اندر سب سے آخری چیز جو اللہ عطا فرماتے ہیں، ایک چیز عطا فرماتے ہیں اور ایک چیز لے لیتے ہیں، جو چیز لے لیتے ہیں سب سے آخری میں جو ان سے نکلتی ہے وہ ہے تکبر۔ تکبر اتنا جلدی نہ نکلے، تکبر ماں ہے سب چیزوں کی، جس میں تکبر ہے اس میں عجب بھی ہے، جس میں تکبر ہے اس میں کیا ریاکاری بھی ہے، جس میں تکبر ہے اس کے اندر خودرائی بھی ہے، جس میں تکبر ہے اس میں خود پسندی بھی ہے۔ یہ ایک چیز ہونے کی وجہ سے اتنی چیزیں ہیں۔ جب تکبر ہے تو اخلاص رہ نہیں سکتا، یہ دونوں آگ پانی ہے جی، جو غالب آوے کی چیز وہ غالب آ جائے، جو زیادہ ہوگی وہ غالب آ جائے گی۔ ایک ہی گلاس کے اندر کاغذ ڈال کے ڈالا جائے آگ کے اندر اور گلاس میں، اور گلاس میں پانی بھی موجود ہے، جو چیز غالب ہوگی وہ آ جائے گی سامنے۔ پانی بہت تھوڑا تھا، سکھا دے گی آگ پانی کو، آگ غالب آ جائے گی، جلتے رہے گی آگ، اور پانی غالب تھا تو یہ پانی آگ کو ختم کر دے گی۔ اخلاص کی مثال پانی کی ہے اور تکبر کی مثال اس آگ کی ہے۔ اس لیے عمل پہ دعوت دی ہے، عمل پہ دعوت دی ہے کہ علم آگ ہے، اللہ کی ذات سے نکلی ہے، اللہ متکبر ہیں، علم کیا ہے، آگ ہے۔ اگر عمل کا پانی اس آگ پہ نہیں پڑتا ہے تو یہ تو جلا کے خاک کر دے گی، تجھ کو جہنم میں لے جاوا گا یہ علم تجھے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ کسی عمل سے بھی، کسی سوال سے بھی کوئی خوف نہیں ہے کل قیامت کا۔ اللہ پوچھیں گے فلاں کام کیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، فلاں سب کچھ ہے، الحمدللہ پرفیکٹ ہے معاملہ۔ ایک چیز پہ معاملہ بنتا ہے جس کا خوف ہے، کہ وہ کیا، اللہ یہ فرمائے علم پر عمل کتنا کیا، یہ ہے معاملہ۔ ہمیں بہت سی چیزوں کا علم ہے، علم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10-12 سال مدرسے میں پڑھنا اور عالم بننا جی یہ صاحب علم ہے۔ آپ کو نماز کا علم ہے، آپ نماز کے عالم ہو، آپ کو روزے کا علم ہے، آپ روزے کے عالم ہو، آپ کو زکوٰۃ کا علم ہے، آپ زکوٰۃ کے عالم ہو، آپ کو ماں باپ کی خدمت کا علم ہے، آپ ماں باپ کی خدمت کے عالم ہو۔ وہ تو علم کفایہ ہے، 100 میں سے ایک نے بھی کر لیا سب سے گناہ ختم ہو جائے گا۔ یہ فرض عین ہے، جس کام میں لگا ہوں اس کو لے لوں، یہ فرض عین ہے۔ خیر بات کہیں اور چلے گی۔ تو اخلاص میرے محترم ساتھیوں کنارہ ہے جو کہ بہت عرصے کے بعد، بڑے مجاہدات کے بعد اور بڑی بیماریوں کا علاج کروانے کے بعد کہیں جا کر یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو وہ کافروں کی مثال تھی کہ ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال اس راک کی ہی ہے کہ جس کے اوپر ایک ہوا چلی اور ہوا اس راک کو اڑا کے لے گئی۔ تو ہوا کیا، پہلا کام یہ راک ملنی نہیں، اب ان کو کہاں ذرے گئے اس کے یہ تو معلوم نہیں، مل بھی گئی جی، چننا آسان نہیں ہے، چن بھی لی، اب یہ راک کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ کہ وہ عمل مسلمانوں سنو جو بغیر اخلاص سے ہوگا وہ مانند اس راک کے ہے، اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوتی ہے اعمال پر، اور عمل وہ جو اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ میں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں زبان سے اللہ کی رضا کے لیے، مقصود زبان نہیں ہے بھیا، نہ ہی اس کا مکلف اللہ نے بنایا۔ قبر میں اس سے تھوڑی پوچھ ہونی ہے، قبر میں زبان سے پوچھ ہی نہیں ہونی، قبر میں کس سے پوچھ ہونی ہے؟ تیری عقل اور تیرا دل کہے گا کہ وہاں کیا تھا، ادھر ہے، زبان بول پڑے گی۔ اگر یہاں وہاں سچ کہے گا، وہاں جھوٹ نہیں کہے گا کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ وہاں طبیعتیں سامنے آئیں گی، وہاں حالات سامنے آئیں گے، مختلف قسم کے تقاضے سامنے آئیں گے، وہ چیز بولے گی۔ ایک یہ مثال دی، اور اگلی مثال بڑی عجیب و غریب قسم کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ فرماتے ہیں نبی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا آپ نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال بیان فرمائی ہے۔ کیا جی، دو چیزوں کی مثال ہے۔ پہلی مثال کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ کی مثال، یعنی پاک کلمہ۔ اس سے سب کا اجماع ہے، اس سے پاک کلمہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس سے پاک بات دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں ہے۔ کہ پاک کلمے کی مثال ایسی ہے کہ پاک کلمہ ایک درخت کے مانند ہے،
پاک کلمہ کس کے معنی دے؟ درخت کے معنی. کیسا درخت؟ کشجرۃ طیبہ. پاک کلمہ پاک درخت کے معنی دے. پاک کلمہ پاک درخت جیسا ہے. اور آسان کریں، کلمہ پڑھنے والا ایک پاکیزہ درخت جیسا آدمی ہے. اچھا یہ درخت کیسا ہے؟ اس کی آگے صفت ہے، 2 صفتیں ہیں. اصلھا ثابت، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں، بڑی گہری ہیں، زمین کے اندر چھپی ہوئی ہیں. وفرعا فی السماء، اور اس پاک درخت کی شاخیں آسمانوں میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ اتنا اونچا لمبا چوڑا درخت ہے. تو جی پاک کلمہ کیا ہے؟ یہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی جڑیں کیا ہے؟ عقائد، مومن کے عقائد. رسوخ، ایک ہی عقائد کا سرسری ہونا. اللہ کی ذات کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، یہ سرسری عقائد. اللہ کو کیسے مانتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانتا ہوں؟ قرآن کو کیسے مانتا ہوں؟ قبر تک کتنا یقین ہے؟ حشر پہ کتنا یقین ہے؟ یہ ہے اس کے حقائق و رسوخ. فرمایا جتنے یہ ہے پاک کلمے کی جڑ، یعنی ایمان، عقائد جو کہ دلوں کے اندر پیوست ہوئے ہوئے ہیں. یہ 3 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. نمبر 1، وہ درخت جس کی تنا مضبوط اور گہرائی کی طرف پہ ہے، یہ آسانی سے نکلنے والا نہیں ہے. جس کے اندر ایمان ہے، اور ایمان اسی طرح کا ہے جیسے اللہ نے فرمایا ہوا ہے، یہ دنیا کے حوادث سے نہیں نکلتا. یہ ایمان بیچے گا نہیں. یہ کیا نہیں کرے گا؟ اب تو معاملہ پتہ ہے کیا ہے؟ کسی نے بہت اچھی بات لکھی تھی کہ جی ایمان والا ایمان نہیں چھوڑتا. مسلمان کیا نہیں چھوڑتا؟ ایمان نے نہیں چھوڑتا. جواب دینے والے نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا جو تو نے دام رکھے ہوئے ہیں اس پر تو حقیقت نہیں چھوڑتا، اس پر نہیں چھوڑے گا. جو تو نے دام رکھے ہوئے ہیں، اس ایمان جس پر یہ بیچے، اس داموں پر یہ ایمان نہیں چھوڑتا. تو کروں کیا؟ کہا تو دام بدل، وہ ایمان بدلے گا. تو کیا بدل؟ بھائی ابھی 10,000 روپے تو کوئی مرتد ہونے سے لانا نہیں سمجھ میں آئی. یہاں ادھر تو 10 کروڑ لا تو اگلا دیکھو کتنے لائن پہ لگتے ہیں، ہم لیں گے. شیخ یہ تحریک چل رہی ہے، میں اشارہ کر رہا ہوں، تحریک چل رہی ہے. قادیانی کر رہے ہیں یہ کام، لاکھوں پر کروڑوں پر لوگوں کو اپنی ترتیب پہ لا رہے ہیں. یا آپ کے اخباروں کے اندر اشتہار آ رہے ہیں. ابھی میرے منہ سے کوئی بات نکل رہی ہے جس ابھی چھوڑیں، گولی مارے، اس چیز کو چھوڑ دیں. مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا، اس کے اندر ایمان راسخ ہوگا. فرمایا اس کی جڑیں ایسی مضبوط ہے جس طرح تناور درخت کی جڑیں مضبوط ہے. یہ چھوٹی موٹی چیزوں سے نہیں نکلتا. ہوائیں چلیں گی، دنیا میں فتنے آئیں گے، اور بہترین قسم کے فتنے آئیں گے. شیخ نظم عالم تبدیلی کے اندر ہے، پورا کا پورا عالم خوب سے خوب تبدیلی کے اندر ہے. ہر دور کے اندر تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس دور میں کچھ زیادہ تبدیلیاں ہیں. زندگی نہیں، اس پر کسی دن مفصل بات کریں گے، ابھی وقت نہیں، ہماری یہ بات رہ جائے گی. تو جس طرح تناور درخت وہ جڑیں پکڑے ہوئے کا، اس طرح یہ کلمہ پڑھنے والا مومن مرد، اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر ایمان جڑیں پکڑے ہوئے ہیں. چھوٹے موٹے خدشات سے یہ نہیں نکلتا ایمان اس کا. اچھا جی، اگلی چیز اللہ فرما رہے فرعا فی السماء، اس درخت کی شاخیں آسمان کی طرف ہے، کیونکہ وہ بلندی کی طرف ہے درخت، تو آسمان کی طرف ہوا اس کا منہ. کا اس ایمان والے کے اعمال بھی آسمانوں کی طرف جائیں گے. یہ اشارہ ہے قبولیت کا. اشارہ کی چیز کا؟ عمل آسمانوں کی طرف وہی جائے گا جو کہ کون سا ہوگا؟ قبول عمل ہوگا. فرمایا جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا سینے کے اندر، کا اس کے اعمال اتنی جلدی قبول ہوتے چلے جائیں گے. 2 باتیں ہوگی. تیسری چیز توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، یہ درخت اپنا پھل اپنے رب کے حکم سے ہر وقت دیتا ہے. کہ اس طرح مومن کا یہ جو اعمال کا درخت ہے، ہر وقت اس کی گرمی سردی صبح شام ہاری بیماری، ہر وقت اس کے جسم سے اعمال سرزد ہوتے ہیں، اور وہ اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ یہ درخت کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے؟ فرمایا کھجور کا درخت ہے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کس چیز کا یہ درخت ہے؟ کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اب سنیے، روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ آئے، بخاری شریف کی حدیث ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کھجور کا گودا درخت کا، وہ آپ صلی اللہ، اس کے اندر بھی شیرنی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر آیا. آپ اسلام نے فرمایا اس کھجور کے گودے کو دیکھ کر آپ نے فرمایا ایک ایسا درخت ہے جس کی مثال اللہ نے قرآن میں مرد مومن سے دی ہے. مومن آدمی کی مثال اس درخت سے دی ہے. بتاؤ کیا ہے؟ اور ایک روایت میں یہ بھی فرمایا، یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے، کہ اس کے پتے کبھی نہیں گرتے. اس کے پتے کبھی نہیں گرتے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.
تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں کہنے لگا تھا کھجور ہے. سنیے ادب، دیکھو ادب سیکھیں. عبداللہ بن عمر میں چھوٹے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. کہ میرے بولنے لگا تھا کھجور. صحابہ ماشاءاللہ صحابہ تھے، فراش سناس تھے، آسان سے سوال تھا، مشکل سوال نہیں تھا. تو کہ میں ایک دم کہنے لگا کھجور، لیکن زبان روک لی میں نے ایک دم. کیوں؟ کہ اس محفل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اس محفل میں میرے ابا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ خاموش ہے تو وہ کسی وجہ سے خاموش ہے، تو میرے کو بولنا نہیں پڑتا، میں خاموش رہا، چپ کر کے رہا. اتنے میں یہ دونوں صحابہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، جواب بھی حضرت کی زبان سے نکلے. تو حضرت ہی نے فرمایا وہ کھجور ہے. تو یہ ایمان والے مرد کی مثال کس سے دی ہے؟ کھجور سے دی ہے. اب یہ ہے کیا جی؟ ایک تو حقیقت تو سارے جانتے ہیں کہ اس کی جڑیں بہت مضبوط، یہ بھی جانتے ہیں خوب لمبا تڑنگا درخت ہے. لمبے تڑنگے سے کیا مراد ہے؟ اس کی بلندی آسمانوں کی طرف جو ہے، زمین کی جو غلاستے اور گندگی ہیں اس کے پھل تک نہیں پہنچ سکتی. یہ ہے لمبے تڑنگے سے. کہا یہ جو اعمال والا بندہ ہے اس کی جڑیں مضبوط، ایمان سینے کے اندر ہے، یہ نہیں نکلتا. دوسرا اس کے اعمال گائے ہوئے کہاں؟ آسمانوں کی طرف. انشاءاللہ یہ دنیا کی شیطان اور اس طرح کے فتنوں سے اس کے اعمال خراب بھی نہیں ہوں گے، اللہ کے ہاں قبولیت کا معیار لیں گے. دو باتیں ہوگی. تیسری چیز، ہر حال کے اندر یہ پھل دے گا، اور اس کے پھل کو اسٹاک بھی کیا جاتا ہے. یہ آپ کے کھجور کو صبح شام، گرمی سردی اس ٹائم کے اوپر کھجور کا موسم نہیں، آپ کو مارکیٹ میں کھجور مل جائے گی. نہیں سمجھ میں آئے گی؟ اچھی کھجور مل جائے گی جو کہ خراب نہیں ہوگی. یہ ایمان والی کی نشانی ہے. اس کے اعمال کسی حالت میں بھی فاسد نہیں ہوں گے، ہر حال میں ہوں گے. دوسرا، کھجور کی ایک ایک چیز سے فائدہ لے سکتے ہو. اس کے پتوں سے چٹائیاں بنیں گی، چھال سے بہترین قسم کی. اس کے گودے کے اندر مٹھاس ہے، اس کے گودے میں پھل تو ہر وقت کے لیے. کا یہ ایمان والے کی مثال ہے. اس کا ہر عمل، خواہ وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، قلبی عبادت ہو. شیخ ایک عبادت قلبی بھی ہے جس کو میں اور آپ نہیں جانتے. کیا عبادت؟ دل اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جائے. یہ تمام عبادتوں کی ماں ہے جس کو میں اور آپ جانتے ہی نہیں ہیں. دل کس کی طرف متوجہ ہو جائے؟ بھیا پیچھے گیس ہے تو ماچس سے ہیٹر جلے گا نا، پیچھے گیس ہی نہیں ہے، جل جائے گا؟ نہیں، جلا لیں گے ہم لوگ، جلا لیتے ہیں ہم لوگ پاکستانی، ہم جلائیں گے انشاءاللہ، جل جائے گا. کسی ساتھی نے سنائی تھی بات اس کی گلے پہ. وہ کئی بار کے ملک کے اندر دودھ نکالنے کا مقابلہ ہوا کہ بھینس سے دودھ کون نکالے گا زیادہ. سب کی متفق علیہ بات تھی یہ انگریزوں کا کام ہی نہیں ہے، یہ ان کے بس کا روگ نہیں. ان سے راکٹ چلوا لو، ان سے فلاں چیزیں بنوا لو، یہ کام ان کے نہیں ہے. کہ یہ کون کرے گا؟ کہ دو ملکوں میں سے ایک ملک جیت جائے گا. کیا کہ یا تو یہ ہندوستان والے جیتیں گے، تو یہ نہ ہی تو پاکستان والے جیتیں گے. یہ انگریز بے بس ہے. ٹھیک ہے، منعقد ہوا سب کے سامنے، کوئی نہ کوئی ایک بہن سے ایک ہی، سب کے آگے ڈول رکھے ہوئے 50، کسی آگے 60. قصہ مختصر کرے، اختتام ہوا، نتیجہ نکلتا ہے کہ ہندوستانی کے آگے 100 ڈول رکھے ہوئے تھے، 100 کے 100 بھر دیے، اور پاکستانی کے آگے بھی 100 رکھے ہوئے تھے. 99 خالی ہیں. ایک ڈول ہے، اس میں کوئی پاؤ کے قریب دودھ ہے. کتنے قریب؟ پاؤ کے قریب. اور یہ نکالا. ہندوستانی نے کتنے بھرے؟ 100 کے 100. کہا اللہ کا بندہ یہ تو نے کیا کیا؟ تجھ سے دودھ نہیں نکلا بہن سے؟ کہا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. کہا ہوا کیا ہے؟ کہا میرے آگے باندھا ہوا کیا تھا تم لوگوں نے؟ کٹا باندھا تھا مرد. کہو تو میری ہمت ہے کہ میں نے زور نکال کے اس سے کلو نکال لیا، 1 پاؤ نکال دیا. ہم کر لیں گے بغیر، میں نے کہا نا، ہم بغیر ہیٹر کے بھی، بغیر اس کی گیس کے بھی آگ لگا لیں گے. ہم وہ بلائیں، ہم عام لوگ نہیں ہیں، ہم بلائیں. اللہ ذکر جو استحضار قلبی ہے کہ عبادت قلب کی، میرے محترم ساتھی، اس سے ہم آشنا ہی نہیں ہیں، نظر ہی نہیں آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی. جس طرح یہ آپ کو بجلی کی پیچھے والی چیز محسوس ہو جائے گی کہ پیچھے کوئی ہے، وہ محسوس بھی کب ہوئے گی؟ جب بٹن نیچے ہوگا، نہیں پیچھے لائٹ تھی، ورنہ آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ پیچھے لائٹ تھی. چلو یہ گیس ایک محسوس ہونے والی چیز ہے، بغیر اس کے بھی ہیٹر لگائے بھی اس کی خوشبو سے پتہ چل جائے گا پیچھے گیس آ رہی ہے. ذکر قلبی یا عبادت قلبی، خالی ذکر پر نہیں اس کا انحصار، پوری کی پوری عبادت قلبی وہ محسوس نہیں ہوتی، اس کی علامات ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ نماز وقت پہ پڑھ رہے ہو، آداب کے ساتھ پڑھ رہے ہو، تمام حقوق ادا ہو رہے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد، پتہ چل جائے گا دل جاری ہے. دل کیا ہے؟ دل ذکر قلبی سے مستحضر ہے، اندر ہے اللہ، جس کی وجہ سے ہر عمل کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نہ کوئی نظر آ رہا ہے. نماز کے وقت میں ٹس سے مس نہیں ہوتا، زکوٰۃ کے وقت پر
ٹیکس سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، جرمانہ ہے میرے سر کے اوپر، تو پتہ چلا اندر اللہ کچھ بھی نہیں ہے، محسوس ہو گیا اس ٹائم پہ لائٹ جلنی چاہیے، جو نہیں جل رہی ہے تو معلوم ہوا پیچھے تاروں میں لائٹ ہی نہیں ہے، پچھلی تاروں کے اندر بجلی نہیں ہے۔ تو یہ تیسرا ذکر ہے، فرمایا اس کا ہر حال کے اندر، خواہ ذکر قلبی ہو، روایات کے اندر آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اعمال لکھنے والوں نے جو ساری زندگی اعمال سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، میری ایک نیکی نہیں بھولیں گے، میرا ایک گناہ نہیں چھوڑیں گے، یہ سب اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ وہی ہو عجیب عالم ہو کہ شیخ روح کام جاتی ہے۔ تو یہ کہہ کے جب تک نتیجہ نہیں نکلتا یہ لوگ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، یہ جو میرے آگے آپ کے ساتھ دائیں بائیں لوگ ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ کچھ اعمال وہ ذکر کے حد پہ ہوں گے، اس کے نیک پڑھنے میں ڈالیں گے، فرشتے عرض کریں گے اللہ اس نے نہیں کیا کہ جو آپ نے نیکیاں کی ڈالی ہیں یہ نہیں کی، سب ریکارڈ ہے، یہی تھا اور نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے اس نے ایسا ذکر قلبی کیا ہے کہ اس کا اخلاص اتنا تھا میرا جی چاہ تمہیں بھی نہ بتاؤں، اور میں نے اس لیے تم سے بھی چھپا دیا۔ وہ تو اللہ قادر ہے جس کو بتانا چاہے جس کو چھپانا چاہے، کہا یہ میں نے تم سے بھی چھپا دیا ہے، یہ اتنا اخلاص کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا تھا۔ اور یہ تو روایات میں آتا ہے، صوفیاء لکھتے اس ذکر سے مراد کیا ہے، کہ اس ذکر سے مراد ذکر قلبی ہے۔ آپ بے شک مجھ کو سن رہے ہو، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ اوپر ہے، میری توجہ اوپر ہے، یہ ہے ذکر قلبی، استحضار جس کو کہتے ہیں، میں حاصل ہو جاتا ہے، کوئی مشقت نہیں ہے اس کے لیے۔ دھیان کے ساتھ ہر عمل کیا جائے، ذکر میں بیٹھا دھیان کے ساتھ کرے، نماز پڑھ رہا دھیان کے ساتھ کرے، مشق کرتا رہے، ایک وقت ایسا آئے گا حضرت دنیا زہر لگے گی، دنیا کیا لگے گی؟ زہر لگے گی، اڑے گا، پرندہ نہیں بند اس کے اندر اپنے جنگلے کے اندر اپنے آپ کو قید محسوس کرتا ہے، یہ کپڑوں میں قید محسوس کرے گا، میں کیسے اڑوں اوپر جاؤں، اس رب سے ملوں جس کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے میں نے، اس کا حبیب بھی بنے گا، اس کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ جی نیک کیا نام ہے اس کی، اچھے درخت کی، پاک درخت کی مثال مرد مومن کی ہے، اس میں جو خاصیتیں تھیں اس کے اندر بھی خاصیتیں ہیں، اس کی فرا کیا ہے؟ بری بات، خبیث بات۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ایسی مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ یہ کیوں فرماتے ہو آپ؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، شاید کہ ان کو فکر لگ جائے، شاید کہ ان کو کیا لگ جائے؟ فکر لگ جائے، لیکن نہیں ہے شیخ، فکر نہیں۔ بعض اوقات یقین کرے دل چاہتا ہے کہ بس سارے کام کاج کو چھوڑ دے۔ وجہ طلحہ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کچھ عرصہ پہلے ان کی بات دل پہ نقش ہو گئی۔ یہ بناؤ ٹاؤن ہے کراچی کے اندر، کسی کوئی تھا یہ انعقاد کیا ہوا تھا کسی محفل کا، اس پر حضرت کو ہندوستان سے بلایا تھا، حضرت تشریف لائے، عام آدمی نہیں ہے شیخ، بڑا بندہ ہے، بہت بڑا بندہ ہے۔ حضرت کو عبدالرزاق اسکندر صاحب نے جو اس دور وہاں کے وہ ہیں شیخ الحدیث مولانا، انہوں نے کہا حضرت تھوڑا بیان فرمائیں، یعنی طلبہ بیٹھے ہیں، انہوں نے نا غصے سے اسپیکر پھینک دیا ایسے، جو لگا ہوا تھا آگے اٹھا کے ادھر پھینک دیا۔ بڑے تھے ابھی کچھ کہا نہیں، حضرت بیان نہیں کیا، کہا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ بیان مطالبہ کرتا ہے عمل کا، بیان مطالبہ کرتا ہے کس چیز کا؟ عجیب بات حضرت نے کی، کہا بیان مطالبہ کرتا ہے عمل کا، عمل کے لیے نہ میں تیار ہوں نہ آپ تیار ہیں، ناراض نہ ہو، اس لیے یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ بیان تقاضا کرتا ہے کس چیز کا؟ عمل کا، کہا عمل کے لیے سب سے پہلے نہ میں تیار ہوں نہ آپ لوگ تیار ہیں، یہ فضول باتیں ہوں گی، ہم اپنا گلا خشک کریں آپ کو کانوں کو تلذذ ملے گا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حقیقت ہے شیخ، اللہ فرما رہے ہیں اس لیے ہم یہ اس طرح کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں، لعلہم یتذکرون، شاید کہ ان لوگوں کو فکر لگ جائے، اور یہ آ جائے، ترتیب پر آ جائے۔ دوسرا کلمہ جی، وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، اللہ فرما رہے ہیں اس ناپاک کلمے کی مثال، کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تھا، اور کلمہ خبیثہ سے مراد کفر کی بات ہے، کلمہ خبیثہ سے مراد کیا ہے؟ کفر کی بات ہے۔ کَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اس کی مثال اس ناپاک درخت کسی ہے، اجدثت من فوق الارض، جس کو زمین کے اوپر سے اکھڑ لیا گیا، اس کی جڑیں نیچے نہیں تھیں، اوپر۔ کافر کا کوئی عقیدہ نہیں ہے، متزلزل ہے، تردد کے اندر ہے، اضطراب کے اندر ہے، کبھی ادھر مڑتا ہے کبھی ادھر مڑتا ہے، ایک دن میں عیسائی ہوتا ہے دوسرے دن میں یہودی ہو جاتا ہے، یہ غریب بغیر عقائد کے، ان کے عقائد سینے میں۔ شیخ ہمارا کمزور ایمان والا بندے کا مقابلہ کر لے کافر، کون کمزور ایمان والا؟ جس نے زندگی میں کبھی بھی اللہ نہیں کہا ہے، خالی اپنے آپ کو کیا کہتا میں کون ہوں، اس کے سامنے اللہ کو کچھ کہہ کے دیکھے، اس بندے کے سامنے ہم دیندار عالم فلان ڈھینگ اس کی نہیں بات کر رہے، نمازی پرہیزی کی، وہ بندہ جس نے کبھی بھی اللہ نہیں کہا، اس کے سامنے کوئی گستاخی کر کے دیکھے اسلام کے بارے میں، قرآن کو برا بھلا کہہ کے دیکھے، اللہ کے رسول کے شان میں کوئی بدتمیزی کر کے دیکھے، اللہ کی شان میں کوئی بدتمیزی کر کے دیکھے، یا تو مر جائے گا یا تو مار دے گا،
تیسری بات نہیں ہونے والی، یہ ہے ایمان اندر گھسا ہوا. بے شک زبان سے کلمہ نہیں پڑتا، آتا بھی نہیں ہے غریب کا کلمہ، لیکن اتنا راسخ ہو چکا ہے ایمان اس کے اندر، یا تو مر جائے گا یا تو مار دے گا. تیسری بات نہیں ہوتی. کہ کافر اجدست من فوق الارض، اس کی مثال اس درخت کی سی ہے جس کو اوپر سے اکھڑ لیا گیا، نیچے کوئی بھی نہیں ہے، آرام سے ما لہا من قرار، اور اس کو کوئی قرار گاہ نہیں تھی، کوئی مضبوطی نہیں تھی اس کی. آپ اسلام سے اس درخت کے بارے میں پوچھے، یہ کون ہے یا رسول اللہ؟ کا فرمایا حنظل کا درخت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ کس کا درخت ہے؟ حنظل کا درخت ہے. کہ حنظل کے درخت کی جڑیں نہیں ہوتی، چھوٹا بچہ بھی ہے کیسے جڑ سے اکھاڑے تو باہر آ جاتا ہے، کوئی قرار نہیں اس چیز کا. اب جی آگے سنیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ مضبوط کرتا ہے ایمان والوں کو اس پاکیزہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے، دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. اور اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے ان ظالموں کو، یعنی خبیث کلمے والوں کو، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. لا الہ الا اللہ کی وجہ سے دنیا کی جتنی آزمائشیں آئیں گی یہ قرار پہ رہے گا، برقرار رہے گا. صحابہ نے عرض کیا اخلاص سے کیا مراد ہے؟ اس کو سمجھیے گا جی، بہت قیمتی بات ہے. اخلاص کیا چیز ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اخلاص سے پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ دل سے پڑھے کا نا دل سے پڑھنے کا مطلب نہیں ہے. کہ پھر کیا ہے؟ کہ سوچ سمجھ کر اسلام اختیار کرنے کا نام اخلاص ہے. کیا کہ کیوں آگے پابندیاں لگنے والی ہیں بھائی. جس کے گھر میں جانے لگا ہوں تو پہلے اس کا بایو ڈیٹا تو لے لوں، کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، کیا پسند کرتے. ہو سکتا ہے میں اپنی ترتیب پہ چلوں جو ان کو برا لگ جائے، میرا گھر میں آنا ہی بند ہو جائے آئندہ. تو میں جہاں جاتا ہوں پورا اس کا جائزہ لیتا ہوں یا نہیں لیتا ہوں بھائی؟ بولو نا. جائزہ لیتا ہوں. یہ ہمارا جب پی ایم بنتا ہے اس کو وہ والی پریڈ نہیں آتی جو پریڈ فوجی کرتے ہیں، ایسا ہے؟ وہ تو ٹرین شدہ لوگ ہیں نا، تربیت ہے. وہ جب غریب لیفٹیننٹ، سیکنڈ لیفٹیننٹ سے اس نے گاڑی شروع کی تھی اپنی، یہاں سے لے کر اب وہ جرنل بنا ہے، تو وہ یہی کام کرتا ہے. جو مہارت اس کے پاس ہے اس غریب کے پاس کدھر ہے؟ یہ تو 3 دن کے لیے آیا، چوتھے دن اللہ جانے پھر کہاں جائے گا. نہیں سمجھ میں آئی ہے. لیکن کر رہا ہوتا ہے اسی طرح یا نہیں کر رہا ہوتا ہے؟ یہ جب 14 اگست ہوتی ہے، فلاں ستمبر آتا ہے، کچھ ہوتا ہے، اس طرح کر رہا ہوتا ہے. بولو نا. بے شک نہیں آ رہا ہوتا، لیکن کر اس کو پتہ یا نہیں کروں گا اپنے آپ کو ذلیل کرواؤں گا، اپنی کیٹ واک کرتا رہوں گا اپنی ترتیب کے اوپر، تو اپنے آپ کو کیا کرواؤں گا؟ بے عزت کرواؤں گا. یہ مراد ہے. اسلام کو یوں سمجھیے، اسلام اللہ کا گھر ہے، اسلام اللہ کا قلعہ ہے. جناب رسول اللہ علیہ السلام کی بستی ہے اس اسلام کے اندر، قرآن کی بستی ہے اس اسلام کے اندر، صحابہ کی بستی ہے اس اسلام کے قلعے کے اندر. اخلاص کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا؟ کہ اپنی مرضی سے خوب سوچ سمجھ کر اس اسلام کو قبول کرنا کہ جس بستی میں داخل ہونے لگا ہوں وہاں یوں لوگ لیتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں، یوں کھاتے ہیں، یوں پہنتے ہیں، یوں نماز پڑھتے ہیں، یوں سب کچھ کرتے ہیں. یہ نہ ہو تو اپنی مرضی پہ چلے، اگلے نکال کے باہر پھینک دے تجھے. کیا کرے گا؟ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کی بستی میں اور اسلام کے خیمے میں داخل ہو چکے ہیں، اس قلعے کے اندر. یہاں رسول اللہ اسلام بھی رہتے ہیں، یہاں 1,24,000 نبی اس قلعے کے اندر رہتے ہیں، یہاں صحابہ رہتے ہیں، یہاں تورات رہتی ہے، زبور رہتی ہے، انجیل رہتی ہے، قرآن پاک یہاں رہتا ہے، یہاں دیگر لوگ رہتے ہیں، اولیاء اللہ رہتے ہیں. ان کے طرز پہ چلیں گے تو اس قلعے کے اندر رہیں گے، اگلی عزت بھی دیں گے، اکرام بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی قلعہ بنا دیں، اپنا بندہ ہے یہیں رہے گا، پکا رہے گا. اور یہ نہ ہو انہوں نے کہا تھا یوں کھاؤ، ہم نے یوں کھایا. انہوں نے کیا کہا تھا کیوں کیسے کھاؤ؟ ایسے کھاؤ. اور ہم نے کیسے کھایا؟ ایسے. انہوں نے کہا تھا بیٹھ کے کھاؤ، ہم نے کہا نہیں ہم تو کھڑے ہو کے کھائیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بیٹھ کے منہ تو، ہم نے کہا نہیں ہم کھڑے ہو کے متیں گے، کیونکہ ہم نے پہنی ہوئی وہ چیز ہے جو بیٹھنے دیتی نہیں ہے، بیٹھیں گے تو پھٹ جائے گی. ایسا بھی ترتیب ہوتی ہے. انہوں نے کہا یوں سو، ہم نے کہا نہیں ہم یوں سوئیں گے. انہوں نے کہا حلال کھاؤ، ہم کہا ہم حرام کھائیں گے. 3 دن برداشت کریں گے کہ ہو سکتا ہے بعد سے آیا ہوا ماحول کا عادی نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے. نہیں ہوا ٹھیک، دوسرے دروازے سے پکڑ کے کان سے نکال دیں گے اور آئندہ نظر نہ آئی ہو قریب بھی. اسلام سے جاؤ، چھٹی ہوگی تمہاری. یہ 2 دروازے کیا ہیں؟ کہ یہ دروازہ ہے زندگی جس پہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، اور وہ دروازہ جس سے نکالا ہے وہ ہے موت. وہ کون سا دروازہ ہے؟ وہ موت ہے. بازار لوگ یہ سمجھے کہ کامیاب ہو کے جنت میں جا رہا ہے، کہا نہیں جنت میں نہیں جا رہا ہے، اگلے کو اسلام سے نکال دیا ہے. ناراض نہیں ہو جائیں، اگلے کو کس سے نکال دیا ہے؟ اللہ نے پکڑ کے. موت کے وقت تو میری حالت تو کسی کو معلوم نہیں نا بھائی، میں کہاں جانے لگا ہوں. پیچھے فاتح خانی بھی یا 3 دن مسجد ہوٹل بنے گی، اس میں بھی ترتیب بنے گی، کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ پتہ نہیں لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں یا فاتح خانی کے لیے آتے ہیں، یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے کیا کر کے آئے. وہ ہمارے استاد بہت اچھی بات فرماتے تھے، سبحان اللہ، کہ حد سے آئے لوگ ہاتھ ڈال رہے ہیں، کیا پتہ غائب کا.
جب میں نے کہا لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر، تو پتہ نہیں اجابت ہوئی یا مردود ہو کر آیا. لوگ خیر مبارک کو مردود ہو گیا، ہاتھ ڈال رہے، خیر مبارک، خیر مبارک. لا اجابک لک عبدی، میرے بندے تیری اجابت کوئی قبول نہیں ہے. یہ تو غائب تو میں نہیں جانتا نا شیخ، میں تو ڈروں کہ میں وہ حج کر کے آیا ہوں، جوتیاں مارو مجھ کو، میں وہاں بے ادبی کر کے آیا، تم میرے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہو، خوشی سے آگے ہاتھ ڈلوا رہا بھی ہے، تصویر بھی کھینچو میری. میں کون ہوں؟ آج کے بعد جس نے مجھے محمد کاشف کہا نا، بس ہمارا تمہارا رشتہ ختم. تو کیا کہنا ہے؟ الحاج محمد کاشف کہنا ہے. سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت. نام کہاں سے سیکھا ہے اس نے؟ تو اللہ فرمانے ہیں دنیا کے اندر یہ ہے جی کلمہ ہے، اس سے مراد اخلاص سے مراد، اخلاص سے جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، فرمایا دنیاوی فتنوں سے بھی حفاظت اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ خوب سے خوب طریقے سے انعام عطا فرمائیں گے، خوب سے خوب طریقے سے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. اسی ناپاک کلمے کی وجہ سے جو کلمہ کفر پڑا ان کا کفار نے، اللہ فرما رہے ہیں اسی کی وجہ سے دنیا میں بھی آزمائشوں میں رہیں گے، آخرت میں بھی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ جیسا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. کسی کو کافر بنا دیتے ہیں، کسی کو مسلمان بنا. کرتے کون ہیں؟ اللہ کرتے ہیں. اللہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کبھی ان کی طلب پہ کرتا ہوں، جیسی جیسی طلب دکھاتے جاتے ہیں میں ویسا ویسا کرتا جاتا ہوں. نہ ہمارے ہاں جنت کی کمی ہے، نہ ہمارے ہاں جہنم کی کمی ہے. جو بندہ طلب دکھلائے گا ایک اور جنت بنا دیں گے اس کے لیے، اور جو طلب نہیں دکھلائے گا خواہ جنت والا ہوگا اٹھا کے یہاں پھینک دیں گے. اٹھا کے کیا پھینک دیں گے؟ اللہ ایسے بھی ہوتا ہے. کہاں سن لو، غالباً محدثین کا حال سنایا ہوا ہے. بڑے بھائی کے انتقال ہونے لگا، محدث ہیں، ساری زندگی قرآن اور حدیث کی خدمت کر کے گئے ہیں اور بہت اونچا مقام ہے ان کا نام لیا جاتا ہے، ہم نام نہیں بتا رہے. مرنے لگے، دو نیچے اور چھوٹے بھائی ہیں، منجلے بھائی کو کہا وہ قرآن لا کے دینا. انہوں نے قرآن اٹھا کے حضرت کو دیا. حضرت نے کہا اس کتاب کو میں نہیں مانتا، مر گیا کفر میں. محدث تھے. کہاں یوں بھی کرتے ہیں، جن کے لیے جنت کا گھر بنایا ہوا تھا نکال بھی سکتے ہیں، یہ نکال دیا. اور جن کے لیے جہنم بنائی ہوئی تھی، وہ گندی عورت کتے کو پیاسا مرنے پر پانی پلایا، اللہ نے کہاں پہنچا دیا؟ جنت کے اندر. اس کے لیے وہ گھر بنایا تھا، نہ اب یہ بنا لو، اس کا عمل اچھا ہے، ہمیں پسند آ گیا. دوسرے بھائی کا نمبر آیا منجلے کا، اس نے بھی یہی بات کی. یہ بھی محدث، وہ قرآن دینا. بھائی چھوٹے بڑے کو دیا تھا، کافر ہو گیا، انکار کر دیا قرآن کا، کہا میں نہیں دینا. اچھا جس کتاب کو میں مانگ رہا ہوں اور جو تو نہیں دے رہا میں اس کو نہیں مانتا، چھٹی. تیسرے سے پوچھا ان کا انجام اتنا برا کیوں ہوا؟ خاتمہ بالایمان نہیں ہوا، خاتمہ بالکفر ہو گیا. وجہ ہمیں اور تو پتہ نہیں ہو، تو اللہ ہی جانتے. ایک چیز جو ان کے اندر بیماری تھی شیخ معمولی نہیں ہے. سر ہم نا ہر کام کو نا ایسے لائٹ سا لے لیتے، کوئی ہلکا پھلکا ٹینشن نہیں لیتے. پہاڑ سر پہ آ گیا کہنے کہ اللہ خیر کر دے گا. ان باتوں کو نا مذاق سمجھتے ہیں. کرتے کیا تھے؟ کہ اور تو پتہ نہیں ہے. ایک عمل میں دونوں مبتلا تھے، ایک مرض کے اندر. وہ کیا کہا؟ دونوں بد نظری کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ اس گناہ کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان سلب ہونے کا اندیشہ ہے، اور ہو گیا دونوں کو چھٹی. بچے بھائی بچے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں جیسا چاہتے ہیں کر دیتے ہیں. کافی ہے جی، زندگی رہی. آگے پھر توحید کے بارے میں بات ہے، اللہ نے توفیق دی کل انشاءاللہ. غیر مذہبوں کی دو فرشتے ہیں. ہاں ارے کہ نیکی کا بھی برائی کر دی، لیکن ان کی نیکی والا فارغ ہے، بالکل کوئی کام کاج نہیں ہے. ویلا کوئی کام کاج نہیں ہے. کیا کام کاج کرتا ہے؟ نیکی لکھتا ہے، ضرور لکھتا ہے. اس نیکی کا اجر دنیا میں مل جاتا ہے. اس نے کوئی کسی کے ساتھ برائی کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی ہو جائے گا، بس موت تک اس کو صفا کر دیں گے، فارغ کر دیں گے کہ ساری نیکیوں کا بدلہ اس کو دنیا کے اندر مل جائے، آخرت کے اندر کوئی اس کا بدلہ نہیں ہے. اکثر میرے فارغ. السلام اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة